ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ آج کے پروگرام میں دو اہم موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ ایک تو جس طرح سے آپ سن رہے تھے، تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس ہے، اس کی اسکروٹنی کمیٹی کی طرف سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس پر بڑا شور ہے۔ اور دوسرا پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی، اس میں ایک نقطہ زیر بحث آج لے کر آئیں گے، باقی پر آنے والے شوز میں بات کریں گے، جس میں ان سے ڈیل سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ری ایکشن دیا ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی۔ یہ کیس الیکشن کمیشن میں 7 سال سے زیر التوا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے رہے کیس کو رکوانے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ کوششیں کی جا رہی ہیں جو کہ ناکام رہیں، اور پھر الیکشن کمیشن نے تقریباً ابھی 9 ماہ کے بعد یہ منگل کو کیس کی دوبارہ سماعت کی، اور اسکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی وہ فریقین کے حوالے کرنے کی ہدایت کی، اس کے باوجود کہ درخواست کی گئی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس کو بھی پبلک نہ کیا جائے رپورٹ کو۔ یہ جو اسکروٹنی کمیٹی ہے، اس کی طویل رپورٹ میں اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی شامل ہے۔ اس میں یہ انکشاف ہے کہ سال 2008، 9 اور 12 اور 13 میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے کے احتیاط ظاہر کیے، اور پی ٹی آئی نے 77 بینک اکاؤنٹس میں سے 12 اکاؤنٹ ظاہر کیے صرف۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کو 1 ارب 64 کروڑ روپے کے احتیاط موصول ہوئے اس رپورٹ کے مطابق، اور اس نے 31 کروڑ پی ٹی آئی نے 31 کروڑ روپے سے زائد رقم الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کی، یہ الزام ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے بھرپور ری ایکشنز آ رہے ہیں، کل سے آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے ٹاک شوز میں بھی، اور پرائم منسٹر صاحب کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے۔ مریم نواز نے اپنے انیشل ری ایکشن میں کہا کہ دوسروں سے فنڈز کے نام پر مال اینٹنا اور پھر اس کو عیاشی کے لیے استعمال کرنا اور چوری چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولنا، پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا کرپٹ حکمران نہیں آیا۔ مریم نواز کے مطابق پارٹی کے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے بھی اپنا ری ایکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ عمران خان پر فرد جرم ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے بھی اپنا ری ایکشن دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کرپشن سے آلودہ ان کا بھیانک چہرہ سامنے آیا۔ یہ بڑے ایکسٹریم ری ایکشنز اپوزیشن کی طرف سے آ رہے ہیں اس پہ، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آئے سامنے، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر سزا ہوئی تو عمران خان پر بیرون ملک سے فنڈز کھانے کا جو الزام ہے یہ ثابت ہو گیا، ان کو سزا دی جائے۔ مطالبات سامنے آ رہے ہیں۔ حکومت البتہ کل سے اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود انہوں نے آج جو ٹویٹر پیغام دیا اس میں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی فنڈنگ کی پڑتال کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دیگر جو 2 بڑی جماعتیں ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان کے مالیات کی اسی قسم کی پڑتال کا منتظر بھی ہوں۔ اور وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کل اکاؤنٹس، یہ وضاحتیں کل سے سامنے آ رہی ہیں حکومت کی طرف سے کہ کل اکاؤنٹس 26 ہیں اور ان میں سے 8 اکاؤنٹس غیر فعال ہیں۔ اور رپورٹ سے پہلی بات تو انہوں نے کہا کہ یہ طے ہو گئی کہ فورن فنڈنگ کی حد تک کوئی معاملہ نہیں آیا، اس میں ہم کلیئر ہیں، اس کا کریڈٹ لے رہی ہے حکومت، وہ کہہ رہے ہیں بلکہ ہمارے لیے تو خوشخبری کی بات ہے۔ اور اب یہ بھی انہوں نے کہا کہ نقطہ اٹھایا جو جا رہا ہے کہ 1 ارب 61 کروڑ روپے کی فنڈنگ میں سے 31 کروڑ کے فنڈز کا نہیں بتایا گیا، تو اس سلسلے میں 16 کروڑ اور 15 کروڑ روپے کے 2 بڑی ٹرانزیکشنز جو ہے وہ ڈبل کاؤنٹ یعنی 2 بار گنی گئی ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے اس کے اوپر واضح موقف ہے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 2 بار شمار ہے اس حوالے سے اور بھی بہت سے معاملات ہیں اس کے اندر وہ حکومت کہتی ہے ہم کلیئر ہیں، لیکن ہم پہ الزام جو لگایا جا رہا ہے وہ ثابت نہیں کیا جا سکا ہے۔ پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا، اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کی بھی تحقیقات کی جائے۔ ہم پی ٹی آئی سے حکومت سے پوچھیں گے کہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اگر یہ معاملہ اتنا ہی سیدھا تھا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں تو کیوں بار بار کیس خارج کرنے کی درخواستیں کی جاتی رہیں، سماعتیں ملتوی کرنے کے لیے درخواستیں کی جاتی رہیں، اور پھر یہ جو رپورٹ کل اسکروٹنی کمیٹی کی آئی اس کو خفیہ رکھنے کی درخواست کی جاتی رہی۔ اپوزیشن سے پوچھیں گے کہ رپورٹ کی روشنی میں فیصلہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، لیکن اپوزیشن کی طرف سے ابھی سے پی ٹی آئی پر پابندی اور وزیر اعظم کے استعفے کی باتیں کیوں کی جانے لگی ہیں؟ ابھی تو حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس طرح آج پرائم منسٹر نے خود یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ لوگ بھی اپنی پارٹی کے فنڈز کی تفصیلات سامنے رکھیں، یہ لوگ کیا رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے۔
اور ہم یہ بھی بات ایکسپرٹ سے بھی پوچھیں گے اور ان جماعتوں سے بھی کہ اپنے پارٹی کے اندر کے معاملات کی پیچیدگیاں اگر اتنی زیادہ ہیں اور وہی کلیئرٹی نہیں ہے تو ملکی نظام چلانے کی یہ جماعتیں کیسے بات کر لیتی ہیں. پروگرام کے آخر میں ہم وہی بات کریں گے DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے. جب ان سے پوچھا گیا کہ نواز شریف کی ڈیل کی خبروں کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ, تو انہوں نے کہا کہ یہ بیس لیس ایکیوزیشنز ہیں, یہ جو لگائی جا رہی ہیں بے بنیاد قیاس آرائیاں ہیں, اگر کوئی شواہد ہیں تو سامنے رکھے جائیں. ان جماعتوں سے پوچھیں گے کہ کیوں اس قسم کی بحث میں اداروں کا نام لیا جاتا ہے, تو ان کو آج جس طرح سے وضاحت دینی پڑی کیوں اس کی نوبت آئی. ہمارے ساتھ ہیں نون لیگ کے رہنما سینیٹر عفنان صاحب, آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرمائیں. تحریک انصاف کے رہنما جمشید چیمہ صاحب ہیں, اور صدر پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب کو بھی ہم نے خاص طور پہ آج دعوت دی ہے تاکہ ان سے ہم کچھ یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس حوالے سے کچھ جان سکیں. بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں آغاز احمد بلال صاحب آپ سے کر لیتی ہوں تاکہ کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے آغاز میں اس سلسلے میں. پہلے تو آپ یہ بتائے گا کہ یہ جو اس رپورٹ کے اندر تفصیلات سامنے آئی ہیں, جو بھی حکومت وضاحتیں دے رہی ہے ان کو بھی آپ سن رہے ہوں گے, آگے آپ کیا دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو رپورٹ آئی ہے وہ تو پہلا ابھی مائل سٹون ہے غالباً اس سارے سفر میں. بہت سالڈ ایک سٹیپ ہے جس کے نتیجے انہوں نے کچھ فیکٹس کو اکٹھے کر کے, یوں سمجھیے یہ ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے, انہوں نے یہ اکٹھی کر کے دے دی ہے جس کی بنیاد پہ اب الیکشن کمیشن ایک اوپن سماعت کرے گا اس کے اوپر, جس میں شکایت کرنے والے کے وکیل کی بھی آرگومنٹ سنے جائیں گے اور جس میں ڈیفینڈنٹس یعنی PTI کے وکیل کی طرف سے بھی ان کے دلائل سنے جائیں گے. اور پھر الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرے گا حتمی طور پہ, جو کہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے, کہ کیا واقعی یہ جو الزامات لگائے گئے تھے پیسوں میں خرد برد کے, یا پیسوں کو غلط انتظام کرنے کے, یا یہ کہ سب سے زیادہ جو سیریس الزام تھا فارن فنڈنگ کا وہ کس حد تک درست ہے. تو یہ اب آنے والے دنوں کے اندر یہ بات سامنے آئے گی کہ کس حد تک یہ الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں پھر اگلی میرے خیال میں کوئی طے کرے گا اپنا راستہ الیکشن کمیشن. لیکن ماضی کے تجربات کی روشنی میں یہی لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اسے اپنے لاجیکل کنکلوژن تک غالباً لے کے جائے گا. اچھا یہ بھی کہہ دیجیے گا احمد بلال صاحب, یہ حکومت کہہ رہی ہے, فواد چوہدری صاحب نے کہا فارن فنڈنگ کا تو طے ہو گیا کہ یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. فارن فنڈنگ کا ایک بہت سنجیدہ الزام بھی ہے, تو یہ پہلے بھی کہتی رہی PTI کہ یہ جورسڈکشن کے اوپر الیکشن کمیشن کے بات بھی کرتے رہے اس سلسلے میں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ مسئلہ موجود ہے فارن فنڈنگ کا بھی؟ میرے خیال میں مسئلہ موجود ہے, اس لیے کہ جو فارن فنڈنگ کا تھریش ہولڈ ہے قانون کے اندر, یعنی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے اندر بھی جو تھریش ہولڈ ہے وہ بہت لو ہے. یعنی اینی فارن فنڈنگ, یعنی اس میں کوئی, اس سے پچھلے والے قانون میں جو 1962 کا قانون تھا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ, ایوب خان صاحب کے زمانے میں بنا تھا, اس میں سبسٹینشیل فنڈنگ کا ذکر تھا کہ if a substantial part of your funding is from foreign sources تو وہ قابل اعتراض ہے. لیکن اس میں اینی فنڈنگ, اس کا مطلب ہے کہیں تھوڑی سی فنڈنگ بھی اگر آپ کی فارن سورسز سے آئی ہوگی تو وہ قابل اعتراض ہے, تو آپ کو فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی بنا سکتی ہے. تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے اور میرے خیال میں یہ شکوک تو موجود ہے. عفنان صاحب کی طرف یہ بات لے جاتی ہوں. ابھی جہاں پہ بات ہو رہی ہے ہم باقی آتے ہیں اس کی تفصیلات کے اوپر. یہ ابھی تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے, تو یہ جو غیر ملکی قوتوں کا اعلی کار بننا اور مفادات کا تحفظ تو غداری کا الزام کے مترادف ہے, تو اتنی ایکسٹریم باتیں کس طرح ہو جاتی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ باہر سے جا کے پیسہ اکٹھا کریں اور یہاں پہ لا کے پولیٹیکل پارٹی بنائیں, یہاں پہ تحریک چلائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ عہدوں پہ اہم عہدوں پہ. یہ پاکستان نے یہ اسپیسیفکلی قانون بنایا اس لیے کیا تھا تاکہ اس طرح کے کوئی فورن فنڈڈ پارٹی آ کے پاکستان کے سیاسی نظام پہ قابض نہ ہو جائے. تو جب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ کمپنیاں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, جیسے ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے, اس کے ملینز آف ڈالر کی فنڈنگ ہے, ٹیکسس کمپنی ہے اس کی ملینز آف ڈالر کی فنڈنگ ہے, جس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس, اور یہ کہاں سے آیا پیسہ اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ سارے کے سارا جو پیسہ ہے یہ اکبر ایس بابر, جو میں نہیں کہہ رہا, اکبر ایس بابر ان کے بانی رکن بھی رہے, 97 میں انہوں نے 2 جگہوں سے الیکشن لڑا, ان کی سیٹ پہ انفارمیشن سیکٹری رہے, 2011 تک عمران خان. لیکن آج حکومت کہہ رہی ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب کوئی شواہد پیش نہیں کر سکے, اور یہ کہا گیا رپورٹ کے اندر کہ پیٹیشنر کی طرف سے کوئی مصدقہ ثبوت نہیں پیش کیے گئے, جس کا بڑا چرچا تھا کئی سال. نہیں وہ تو بہت سارے ڈاکیومنٹری ایویڈنس تو سامنے آ گیا ہے نا. میں جیسے میں کہہ رہا ہوں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ ہے, یہ کس کی کمپنی ہے؟
دبئی سے $2.5 ملین کیسے آئے آپ کے اکاؤنٹ میں؟ ایسے لوگوں کے نام ہے جو انڈین نام ہے، اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، کسی کا نام چوہان ہے، کسی کا نام کوئی روائے ہے، کوئی اس طرح کے بہت سارے نام ہیں کہتے ہیں، جو جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ یہ سسپیشس لوگ ہیں، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فورن نیشنلز ہیں، جس کو یہ آپ رپورٹ دیکھ لیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا معاملہ قوم کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ان کے اندر کا بندہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پیسے جو ہے انہوں نے لیے ہیں، انہوں نے فورن فنڈڈ پیسے لیے ہیں، اور انہوں نے خالی یہ نہیں کہا، انہوں نے اور بھی بڑے سنگین الزام ان کے اوپر لگائے ہیں۔ صحیح۔ اب وہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، جو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے وہ سامنے رکھیں۔ پھر دیکھیں پریسیڈنٹ اس وقت اس ملک میں یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے اگر 10,000 درہم تنخواہ نہ لے تو بھی فارغ ہو جائے گا، یہ پریسیڈنٹ ہم نے بنا دیا آلریڈی۔ اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ نے کنسیل کیے 53 اکاؤنٹس، آپ نے جعلی سرٹیفکیٹ جمع کرائے ہیں، آپ نے غلط اکاؤنٹ سبمٹ کیے ہیں، تو یہ تو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آگے لیول کا معاملہ چلا جاتا ہے نا اس کے اندر۔ تو پھر اور آپ کیوں کنسیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں بڑی سیدھی، ہم بھی جمع، ہماری پارٹی بھی جمع کراتی ہے اور پارٹیاں بھی ہر سال جمع کراتی ہیں۔ کنسیلمنٹ جو ہے وہ 2 منٹ میں اسٹیٹ بینک پکڑ لیتا ہے آپ کی، کیونکہ ظاہر ہے بینک اکاؤنٹس کے تھرو ساری وہ سارا کا سارا ٹریس ہو جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کنسیلمنٹ کیوں کی؟ اگر کوئی غلط کام نہیں تھا تو کنسیلمنٹ کیوں کی؟ صحیح۔ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے، میں چیمہ صاحب سے بھی میں درخواست کروں گی اپنی ٹیم سے کہ رابطہ تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا ری ایکشن دے سکیں، کیونکہ اب یہ بات صرف بے ضابطگیوں کی یہاں پہ نہیں ہو رہی ہے، اپوزیشن اس کو جس طریقے سے ٹیک اپ کر رہی ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ بیرونی طاقتوں کا اعلی کار بننے کا الزام لگنے جا رہا ہے حکومت کے اوپر۔ جانتے ہیں، ری ایکشن بھی حاصل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں ایک تو پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر پروگرام کے دوسرے حصے میں ڈیل سے متعلق بھی آج ایک بات ہوئی ہے، ایک باقاعدہ رسپانس آیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ احمد بلال صاحب آپ سے یہی جان لیتی ہوں، یہی جو اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنا تجزیہ بھی ضرور پیش کیجیے گا۔ بے ضابطگیوں کی صرف بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک غداری کا الزام جس کو کہا جا سکتا ہے، جس طریقے سے بات ڈاکٹر یا سینیٹر عفنان صاحب نے ابھی کی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کر لی۔ اگر اس طرف معاملہ جا رہا ہے تو کیا یہ درست ہے اپوزیشن کی طرف سے بیان بازی یا محض الزامات ہیں سنجیدہ؟ دیکھیے اب چونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور عمران خان صاحب کی طرف سے اپوزیشن کے بارے میں جس قسم کے الزام لگائے جاتے رہے ہیں اور جس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں مسلسل، اب ظاہر ہے کہ وہ ماحول ایسا بن گیا، بٹرنس اتنی پیدا ہو گئی ہے کہ اب اپوزیشن کو جب موقع ملے گا تو وہ بھی اسی قسم کے الفاظ استعمال کریں گے۔ یہ انفارچونیٹلی ایک ماحول ایسا بن گیا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب اپوزیشن کو آپ مستقل چور اور ڈاکو کہیں گے اس حد تک کہ آپ ان سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے روادار نہیں ہیں، حالانکہ ان کی ابھی کنوکشن نہیں ہوئی۔ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہا ہوں، لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ جب اس طرح کا ماحول کریٹ ہو جائے گا تو پھر اپوزیشن بھی موقع کی طاق میں رہے گی۔ انفارچونیٹلی میں تو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ اگر اس میں کوئی بے ضابطگی ہوئی بھی ہے تو عمران خان صاحب نے کوئی غداری کی ہوگی یا کوئی کسی دوسرے ملک کے پیسے لے کے ان کی کوئی گیم چلا رہے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات۔ ابھی یہ باتیں واضح ہونے باقی ہیں، یعنی فارن فنڈنگ بھی ثابت ہونا باقی ہے کنکلوسیولی۔ وہ جب ثابت ہوگی تو اس کے بعد کی بات ہے کہ اس کے بارے میں جب تک کہ کوئی سالڈ ایویڈنس نہ آ جائے کہ انہوں نے کسی اور ملک کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات کرنی چاہیے۔ لیکن ماحول چونکہ ایسا ہو گیا ہے اس لیے یہ باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی انفارچونیٹ ہے، اور اس بارے میں میرے خیال پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، جہاں اپوزیشن کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح باتیں کر کے ہم کیا ثابت کر رہے ہیں کہ ہماری پوری ملک کی جو سیاسی قیادت ہے وہ غدار ہے اور وہ دوسرے لوگ کے ایجنٹ ہے اور وہ چور ہے اور وہ ڈاکو ہے۔ یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ چیمہ صاحب اب کہیے گا، اب آپ کل سے یہ بات ہو رہی ہے بار بار کہ اب اچھا چیمہ صاحب سے آپ رابطہ کیجیے گا، یہی پھر اب سینیٹر صاحب اب اس کو ہم اگر اس ٹاپک کو کنکلوڈ کرنے کی طرف آئیں، ٹھیک ہے جنرلائز باتیں کی جاتی رہیں پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، جس طریقے سے احمد بلال صاحب نے بھی کہا کنوکشن سے پہلے کسی کو چور چور کہہ دینا، لیکن کیا یہی رویہ اپوزیشن کو بھی اپنانا چاہیے؟ یہ آئیڈیل ہے جس چیز کے آپ لوگ خود مخالف تھے وہ ایک کام آپ لوگ کریں؟ کیا ضرورت تھی مولانا صاحب کو آج آ کے یہ بات کہہ دیتے اس سے پہلے کہ جب تک کہ کوئی کانکریٹ بات سامنے نہیں آ جاتی؟ دیکھیں میں نے جو ڈاکیومنٹ ہے 229 پیج کا ڈاکیومنٹ ہے وہ میں نے جو ہے پورا تو نہیں پڑھا، لیکن میں نے جو مین چیزیں تھیں وہ میں نے خود بھی پڑھی ہیں۔ اس میں یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے فورن نیشنل سے پیسے لیے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھیں اگر آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں نا تو آپ نے ظاہر ہے یا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ اس کا انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں گے۔ کوئی فری میں آپ کو آ کے ایسا تو نہیں کہے گا نا یہ لیں آپ کو ہم پیسے دے رہے ہیں،
آپ اپنا کام کرتے رہیں, بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ, آج آپ کو ہم پیسے دے کے جا رہے ہیں, اور چھوٹے موٹے تھوڑے سے پیسے ہوتے تو شاید اور بات تھی, ملینز آف ڈالرز ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہمارے ملک کی اور مطلب کہ اس خطے کی تاریخ رہی ہے کہ پلانٹڈ لوگ ہیں, آتے رہے ہیں, پہلے بھی لوگ پلانٹڈ ہوتے رہے ہیں, لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازشیں بھی کی ہیں ہمارے ملک کے خلاف. تو اب ان تمام چیزوں کے سامنے رکھتے میں لیکن مالیاتی طور پہ آپ لوگوں کے اوپر بھی الزام تو آج حکومت لگا رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ماہرین ہیں ان کی پڑتال کے مطابق نون لیگ کے 9 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو الیکشن کمیشن کو نہیں بتائے گئے, ان میں کروڑوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی. یہ فورن فنڈنگ کی بات ہے, لیکن فواد چودھری وزیر مملکت کی طرف سے کہا گیا ہے, فاروق حبیب صاحب کی طرف سے. فواد چودھری صاحب, تو وہ فواد چودھری صاحب پیپل پارٹی میں بھی تھے, مسلم لیگ کاف میں بھی تھے, اس وقت وہ کیا کہتے تھے, ان کی دیکھیں یہ پیڑ ہے. ابھی تو حکومت پی ٹی آئی حکومت وقت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا. اٹس اے گن فار ہائر, دے ول سے واٹ ایور از فیڈ ٹو دیم. ان کی کوئی بات کی دیکھیں, اگر آپ کی زبان کی ویلیو تب ہے جب آپ ایک جگہ سٹینڈ لیں. اگر آپ ایک دن کہیں کہ کچھ, اگلے دن کچھ, پھر تیسرے دن کچھ اور, تو آپ کی زبان کی ویلیو نہیں. اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر تو وہ یہی بیان دے رہے ہیں. اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر تو پھر ای سی پی چلے جائیں نا. دیکھیں نا, یہ ہم نے ہو سکتا ہے چلے بھی جائے. وہ کہہ رہے ہیں آپ دونوں جماعتوں کا بھی پارٹی فنڈز کا ذرا پتہ چلے تو لوگ حیران رہ جائیں گے. بات یہ ہے کہ اب یہ پکڑی گئی ہے چوری, تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چور ہیں, مگر وہ دیکھیں وہ بھی چور ہیں, وہ بھی چور. یار اب آپ بتائیں, اپنا بتائیں, آپ کی چوری پکڑی گئی ہے سارے پاکستان کے سامنے. چیمہ صاحب سے مجھے امید ہے کہ رابطہ ہمارا صحیح سے بحال ہو گیا ہوگا. تو چیمہ صاحب پلیز آپ بتائیے گا, آپ بہت الزام لگ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر ہر طریقے سے, اور بات احمد بلال صاحب نے بھی یہاں پہ یہ کی ہے کہ آپ لوگوں نے تو سب کو, ابھی کسی کو سزا نہیں ہوئی لیکن اس سے پہلے ہی اس کے بارے میں ایک بیانیہ بلڈ کر دیا جاتا تھا, کہ یہ وہی چیز واپس آ کے آپ لوگوں کو افیکٹ کر رہی ہے اب, کہ آپ کو آپ کی اپوزیشن نے محض اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر کہہ دیا کہ آپ فورن فنڈڈ ہیں اور اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے. دیکھیں, ہماری جو اپوزیشن ہے یہ تو چونکہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ کرپٹ ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ خراب کر دی انہوں نے, اور اس بات سے بڑے وہ آپ کہہ لیں کہ خوش بھی ہیں اور فخر بھی کرتے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں اور یہی ہمارا چلن رہے گا, ہم اس سے کوئی چینج کرنے نہیں جا رہے. دہلی کی کرپشن نے کی 2 عدالتوں سے سزا ہوئی ہے. یہ کوشش کر رہے تھے کہ ثابت کریں کہ عمران خان نااہل ہے, اس سے اکانومی نہیں چلی, اس سے ملک نہیں چلا. لیکن اکانومی سے جڑی ہوئی ہر چیز جو ہے اس میں فگرز ہوتی ہیں, اس میں سویپنگ اسٹیٹمنٹس نہیں ہوتی. تو اکانومی میں اگر دیکھیں تو اکانومی میں چیزیں فگرز جو ہیں وہ ساری کی ساری اکانومی کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ ایکسپورٹ ہو یا فارن ریمیٹنس ہو, وہ جی ڈی پی گروتھ ہو, وہ یو کین سے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہو, ہاؤسنگ ہو, وہاں بات نہیں بنی. یہ پھر دوسرا یہ کہ جب ابھی آپ کہہ رہے جہاں بھی کوئی چیز آ رہی ہے سامنے پاپولیرٹی کی, وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو لوگ ان کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے. فضل الرحمان کی طرف لوگ کچھ متوجہ ہوئے, ان کی طرف نہیں ہوئے. وجہ یہ کہ انسانوں کا خمیر جو ہے وہ نیکی پہ ہے, وہ برائی پہ نہیں ہے. ان کا کرپٹ ہونا اسٹیبلش ہو چکا ہے. لیکن یہ معاملہ تو اپنی بھی پارٹی کا جواب دینا چیمہ صاحب, یہ تو 7 سال سے چل رہا ہے آپ کے حکومت پہ آنے سے پہلے. میں دینے لگا ہوں. اب بات آ گئی کہ ہمارا الیکشن کمیشن کی جو بات آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک رپورٹ دی ہے. الیکشن کمیشن نے جو رپورٹ دی ہے اٹس لائک کہ انہوں نے کوئی چارجز ہم پہ فریم کیے. ان چارجز میں جو کوئی ریکٹیفیکیشن ہے, کوئی غلطی ہے, جو ان کے چارجز غلط ہیں, ان کا آڈٹ غلط ہے, اس کی وضاحت کرنا ہمارا کام ہے, اور اس کے بعد فائنل ایک رپورٹ بن جائے گی. وہ اس میں 2 باتیں وہ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے آپ کہہ لیں کچھ اکاؤنٹ ایسے ہیں جو اکاؤنٹ ہم نے یو کین سے وہ کنسیل کا نام دے رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ان ایکٹیو تھے, ایکٹیو اکاؤنٹ ہمارے اتنے ہیں. اور وہ بالکل آپ کی پارٹی کی طرف مجھے ایک شارٹ بریک کی طرف جانے, چیمہ صاحب واپس آ کے آپ کی طرف آؤں گی ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں تو پی ٹی آئی کے اوپر فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے اس پر حکومت کی طرف سے جو وضاحتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن اپوزیشن اس بات پہ ڈٹی ہوئی ہے اور اس کو یہاں تک لے کر جا رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیرونی قوتوں کے اعلی کار مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فورن فنڈز ایسی شخصیات سے اور ایسے جگہوں سے لیے گئے کہ جو ملکی ان کے مفادات کو یہاں پہ تحفظ بھی پھر ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے, جو بہت سنجیدہ الزام ہے.
چیمہ صاحب اب آپ اپنے رسپانس میں ایک تو یہ بھی بتائے گا، آپ لوگوں کا دعویٰ آج پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے دوبارہ سامنے آیا، ہمارے شوز میں بھی آپ کے رہنما آ کے کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک ایسی واحد جماعت ہے پاکستان میں، سیاسی جماعت جس کا پارٹی نظام بہت بہترین ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت کے قریب نہیں لگتا یہ دعویٰ آپ لوگوں کا کہ ابھی کے پی کے انتخاب ہوں، اس کے اندر پارٹی کے عہدے ہوں یا پھر پارٹی کے اصولوں کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہوں، پھر ٹکٹس کی تقسیم خاندانوں میں تقسیم کیا جانا، یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں۔ یہ دعویٰ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کا نظام سب سے بہتر ہے؟ دیکھیں آپ کہہ لیں کہ ہمارا جو ہم تو بالکل نہیں کہتے کہ ہماری پارٹی آئیڈیل ہے، ہم کہتے ہیں ہم سب سے بہتر ہیں۔ سب سے بہتر سے مراد یہ ہے کہ اس میں عمران خان کے خاندان کی یہ پارٹی نہیں ہے، عمران خان کے خاندان کے لوگ نہیں ہیں، پھر یہ کہ اس پارٹی میں ٹرانسپیرنسی ہے، پھر اس پارٹی میں عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے ریگارڈنگ فنڈس ہے، ریگارڈنگ گورننس ہے، ریگارڈنگ پارٹیسپیشن ان دا ڈیسیژن میکنگ ہے، سی کا جو انفلوئنس ہے یا ایگزیکٹو باڈی کا جو انفلوئنس ہے، پارٹی لیڈرشپ کا جو انفلوئنس ہے وہ میجر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایک خاندان کے بچے کیسے چیمہ صاحب ابھی آپ کو پوری ایک انتخاب کے بعد پوری تنظیم سازی کو بد کرنی پڑی پارٹی کی ایک بار پھر سے، تو پھر یہ دعویٰ کہ ان سب سے بہتر ہیں یہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی جگہ تو تنظیم ہے ہی نہیں، پارٹی کو نہیں ہے، ایک خاندان ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے، اس کا 18 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے، وہ ایک کسی پارٹی ہماری پارٹی میں کر سکتا ہے کہ عمران خان کہے کہ میرے بعد میرے بھانجے کا بھانجا ہوگا، میرے بعد اپنا آصف زرداری نے کہا کہ مجھے کچھ بلاول ہوگا، بلاول کو کچھ ہوگا تو آصفہ ہوگی، اور سارے لوگ اعتزاز حسن اور باقی سارے لوگ سن رہے ہیں۔ بھائی یہ پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں ہیں یا انٹرپرائزز ہیں، یہ انٹرپرائزز ہمارے ہاں نہیں ہیں۔ تو ہماری پارٹی کا سسٹم ہے، بار بار ہم کہتے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی پہ مبنی ہے، وہ خاندانی سیاست سے ہٹ کے ہے، اور یو کین سے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین کو بندہ دے سکتا ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور جو گورننس ہے یا پارٹیسپیشن ہے یا ڈیسیژن میکنگ ہے وہ پارٹیسپیٹو ہے۔ تو یہ ہمارا کلیم ہے۔ اور دوسری بات جو بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو بات فارن فنڈنگ کی ہو رہی ہے، فنڈنگ کی ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کی ہو رہی ہے، اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 2 اکاؤنٹ ہیں، 2 ڈبل انٹری ہیں، وہ نکالے، تو ہم نے 40,000 اکاؤنٹ دیا ہے، ہم نے 40,000 اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دی ہے کہ ہمیں یہاں سے فنڈ آئے ہیں۔ میرے سامنے بیٹھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان 4,000 اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دے دیں کہ ان کو یہاں سے پیسے آئے ہیں، آج تک جمع کچھ نہیں ہوا۔ ہمارا ایک بڑا جائز سا مطالبہ ہے کہ آپ تینوں پارٹیوں کے اکاؤنٹ سامنے رکھ دیں، ساروں کی رپورٹ کٹھی دے دیں تاکہ ہم بیٹھ کے عوام کمپیریزن کر سکیں، ہم بھی کمپیریزن کر سکیں، میڈیا بھی کمپیریزن کر سکے، سول سوسائٹی آ جائے، آ کے دیکھے کہ کس پارٹی میں سسٹم کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کیا ہے، اور کون پارٹی کے نام پہ یا ٹکٹوں کے نام پہ پیسے لے کے اپنے سویس اکاؤنٹ میں یا رمضان شوگر مل میں یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو حدیبیہ پہ اکاؤنٹ میں کون لے جاتا ہے، یہ سامنے آنا چاہیے۔ اس ملک سے شروع ہوگی ٹرانسپیرنسی، الیکشن سے شروع ہوگی اور چلے گی آگے تک۔ اگر الیکشن یا ٹکٹوں کا پروسیس یا پارٹی بنانے کا پروسیس وہاں سے اگر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے تو بعد کی ٹرانسپیرنسی کہاں جائے گی؟ پیپلز پارٹی یہاں پہ چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ اسٹیبلش کرپٹ لوگ ہیں، اسٹیبلش کرپٹ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی موٹی بات لے کے عمران خان کو داغدار کرنے۔ صحیح چیمہ صاحب، میں نے آپ کو بھرپور موقع اس لیے دیا کہ شروع میں ہم آپ کو سن نہیں پائے تھے، لیکن آپ کا پوائنٹس میں احمد بلال صاحب کا ایک بریک کے بعد اس کے اوپر ان کا انالیسز ہوگا، کیونکہ ان سے بہتر اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے کہ پارٹی کے جو نظام ہے، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ان کی تو پارٹی جمہوری نظام کے تحت ہی نہیں ان لوگوں کی سیاسی جماعتیں چلتی ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ حقیقت کے کتنے قریب ہے آپ لوگوں کا یہ دعویٰ، اور پھر ہم یہ جو سینیٹر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ لوگ 4 اکاؤنٹس کی بھی تفصیلات ویسے سامنے رکھ سکتے ہیں جیسے چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے 40 اکاؤنٹس کی رکھی۔ ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اپوزیشن کے سنگین الزامات اور حکومت کی طرف سے اپنا دفاع کیا جا رہا ہے۔ سینیٹر عفنان صاحب بریک سے پہلے چیمہ صاحب کہہ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو 40 اکاؤنٹس کی تفصیل دے دی اور ہم لوگ تو کلیئر ہیں اپنی طرف سے۔ ہاں جی بالکل، ہاں جی بالکل، آپ لوگ صرف وہ چیلنج کرتے ہیں آپ کو اور مولانا صاحب کی پارٹی کو اور پیپلز پارٹی کو کہ 4 اکاؤنٹس کی بھی آپ لوگ اگر اس طریقے سے تفصیل سامنے رکھتے ہیں تو وہ مان جائیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون 40,000 اکاؤنٹ، جی بالکل، 40,000 نہیں 40K میں بالکل ٹھیک ہے۔ الیکشن دیکھیں پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو رجسٹرڈ ہے اس نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ اس کو جمع کرانے ہیں، فائنینشیل اکاؤنٹ ہر سال کے۔ یہ اگر آپ نہیں جمع کرائیں گے تو دے ول سسپینڈ یور ممبرشپ، ٹھیک ہے نا۔
تو ہم ہمیشہ جب سے ہماری پارٹی بنی ہے 1993 سے ہم اپنے اکاؤنٹ جمع کرا رہے ہیں, آج تک کبھی کسی نے, لیکن حکومت آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے, آپ پہ بھی, پیپلز پارٹی کے اوپر بھی. وہ اسی لیے لگا رہے ہیں کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب وہ پاکستان کی میں ہوتا یہ ہے کہ جب چور پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں میں نے چوری کی ہے, ہاں لیکن وہ بھی چور ہے, وہ بھی چور ہے, مطلب سارا پنڈی چور ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اکاؤنٹس ہیں یا پیپل پارٹی کے اکاؤنٹس ہیں. سبجیکٹ یہ ہے کہ آپ نے فورن نیشنل سے, فورن اینٹیٹیز سے پیسہ لیا ہے جو پاکستان کے قانون کے خلاف ہے, جو الیکشن کمیشن میں کلیئرلی لکھا گیا اس کے کیا کہتے ہیں لاء کے اندر کہ آپ ایک اور موضوع پارٹی سے لے لیں. یہ آپ نے آغاز میں بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا, اب دوسرے ٹاپک کے اوپر آ جاتے ہیں, وقت میرے پاس بہت تھوڑا رہ گیا ہے. آج سوال کیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے کہ آپ ان سے سوال کیا گیا اس ڈیل کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ ہو رہی ہیں. انہوں نے بہت سختی سے تردید کی اور انہوں نے کہا کہ, اور ہمیں یہی تاثر ملا کہ ادارے کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہم اس طرح کی کسی چیز میں نہیں, اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ آ کے بتائیں. اور اس کو انہوں نے کہا کہ بالکل بے بنیاد قیاس آرائیاں ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے صرف ایک سیاسی ڈیبیٹ کی خاطر یہ ٹاپک چھیڑ دیا؟ کہ زرداری صاحب نے اس کا آغاز کیا, آپ کی پارٹی کی طرف سے باتیں ہوئیں, قیاس آرائیوں کی تردید آپ لوگوں نے بھی باقاعدہ طور پہ نہیں کیا کہ نہیں؟ دیکھیں ہماری پارٹی میں تو ہمارا آفیشیل سٹانس, اب ہماری جتنی لیڈرشپ ہے, شاہد صاحب کی آپ بہت سارے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہم نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری ڈیل 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ ہے, جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا ہم جیت جائیں گے. ڈیل کی تو اس کو ضرورت ہوگی نا جو خود الیکشن جیتنے کے قابل نہ ہو, یا جو کسی نے کوئی غلط کام کیے ہوں, کسی نے جو ہے اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائی ہوں, کسی نے اس ملک کے اندر مسلط کیا ہو. جب قیاس آرائیاں ہوئی تھی تو آپ کی پارٹی نے آ کے بیان کیوں نہیں دے دیا آفیشلی؟ میں آفیشلی ہماری اسٹیٹمنٹ ہے یہ, میں آپ کو آفیشیل اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ ہم نے تو یہ اس کو ڈینائی کیا. اور نواز شریف صاحب کی کوئی ملاقاتیں بھی نہیں ہوئی لندن میں؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ملاقات لیکن ادارہ ڈینائی کر رہا ہے. نہیں میں یہ کہہ نہیں رہا کہ ان کے ادارے کے لوگوں سے قیاس آرائیوں کے بارے میں نہیں, قیاس آرائی تو آپ جو مرضی کرتے رہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے یہ بات کلیئرلی کہہ دی کہ ہمیں تو نہ ڈیل کی ضرورت ہے نہ ہم نے کسی سے ڈیل کی ہے. اب اس کے بعد باقی ساری تو ایکسپلینیشنز ہیں نا, یہ کہتے ہیں آپ ادھر کر لیں ادھر کر لیں. اب ہم جب خود منع کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے, ہمارا بلکہ مذاق اڑایا گیا جب ہم نے کہا کہ نہیں ہے کچھ بھی, تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں رہ کیا گیا بات. چیمہ صاحب اب آپ یہ تو یہ ان لوگوں کی طرف سے قیاس آرائیوں میں ان سے تو میں سوال پوچھ لیا, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے تو خود وزیر داخلہ نے آ کر ہوا دی ان معاملات کو. انہوں نے کہا ادارے 20 سال کی پالیسی بناتے ہیں, کیوں آپ لوگ سب شامل ہیں اس کے اندر؟ اداروں کو بیچ میں لانے کے یہ سیاسی معاملات ہیں, ان کو سیاست کی طرف ہی رکھا جانا چاہیے. دیکھیں ہم اداروں کا نہ آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس میں سیاست میں آئیں, نہ ان کا نام سیاست میں آئے اور نہ ان کا کوئی رول ہو. بعض لوگوں کی آپ پہلے طاقت ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی زوم نہیں بات کر کے امپورٹنس گین کرتے ہیں. مسلم لیگ نون والے زیادہ اسٹرانگ ہے اس میں. ہمارے ہاں بھی ایک مطلب انڈیویجل ہیں جو آپ کہہ لیں ہماری پارٹی کے تو نہیں ہیں لیکن ہمارے الائز ہیں, تو الائز جو ہیں یو کین سے کہ وہ کچھ کہہ سکتے ہیں, ہماری پالیسی وہ نہیں ہوتی. تو زومانی بات کر رہے ہیں وزیر داخلہ؟ وزیر داخلہ اکثر بات کرتے ہیں, اداروں کی بات کرتے ہیں, اور یہ بھی وہ شو کرتے ہیں مجھے ان کی پالیسی کا پتہ ہے, یا آپ کہہ لیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں, تو گیٹ نمبر 4 کا نام زیادہ لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یا جمہوریت کو یہ سوٹ نہیں کرتا, کہ نہ اداروں کو سوٹ کرتا ہے کہ ان کا نام آئے, نہ اور کسی اچھے یا برے یا کہیں انفلوئنس کرتے ہوئے نظر آئے, یا ان کا اس طرح کی کوئی پرسیپشن بنے. نہ اداروں کو سوٹ کرتا ہے, نہ جمہوریت کو سوٹ کرتا ہے, نہ پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کے سسٹم کو سوٹ کرتا ہے. لہٰذا ہم بالکل اس بات کو نہ پروموٹ کرتے ہیں, نہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, نہ اس کو پسند کرتے ہیں. بیسک جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون وقتاً فوقتاً اس طرح کی بات کرتی رہتی ہے کہ بس اب شہباز شریف کو اختیار کے بغیر بھی اختیار ملنے والا ہے, بات ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دو مہینی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوور آل پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے, پارٹی کو مضبوط کرنا چاہیے, اور جو دنیا میں جس طرح پارٹیز چلتی ہیں یہ خاندانی پارٹیاں نہ بنے, یا انٹرپرائزز نہ بنے, یا اپنے نام کے ساتھ پارٹیاں رجسٹر کرا کے نہ بیٹھیں, یہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں. یہ خٹک صاحب کی پوری خاندان جو ہے وہ اس کے اندر ہے, ترین صاحب کا پورا خاندان ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کا خاندان ہے, عمران خان صاحب کی فیملی ہے پوری کی پوری, نیازی صاحب کی پوری, نیازی پورا کلین ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا, آپ لوگ بار بار نیپوٹزم کی بات, میں نیپوٹزم نہیں بتا رہا ہوں کہ یار آپ کی پارٹی میں اتنے لوگ ہیں جن کے, میں فون بند کر رہا ہوں, آپ رسپونڈ کر دیں چیمہ صاحب. میں بالکل نہیں کرتا تھا کہ نوجوان آدمی اس طرح کی حرکت کرے. نہیں میں نے آپ کی بات کا جواب ہی دیا ہے, میں نے کرو نا بات کا جواب نہ دو نا, آپ نے 2 دفعہ کر دیا, میں جواب نہ دوں. آپ رسپونڈ چیمہ صاحب کر دیں, آخری 10 سیکنڈ ہے چیمہ صاحب. جی میں رسپونڈ نہیں کر رہا اس طرح بات میں. جو پوائنٹ اٹھایا انہوں نے نیپوٹزم کے حوالے سے 10 سیکنڈ تھے, آپ رسپونڈ کر دیتے, مرضی آپ کی. اب چیمہ صاحب
पारी पे पॉइंट उठाए ना, वो वो परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड कर दें। बाद में ले लें, बाद में ले लें, वक्त खत्म हो जाएगा प्रोग्राम का। चीमा साहब अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो क्विकली कर दें। मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को नाम नहीं लेना चाहिए अदारों का, या और मुस्लिम लीग नून इसमें ज्यादा लेती है, हमारे भी एक दो लोग लेते हैं, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये आप एक्सेप्ट करें। आपके लोग, अब आपके जो एक लोग हैं उनमें से वो वजीर दाखिला है जो सबसे अहम तरीन वजारत है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी पार्टी इंटरनली भी ये बात करेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ऑर्डर देंगे कि नाम ना लिया जाए, और उम्मीद करते हैं कि नून लीग भी वजाहत करेगी कि उनका ऐसा कोई मतलब नहीं था, और पीपल्स पार्टी भी, जरदारी साहब की तरफ से भी कोई वजाहत सामने आएगी। आज के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगी सेनेटर अफनान साहब का, जमशेद चीमा साहब का, और अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।